جب آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا تو حج 9 کی بجائے 29 کو آ رہا تھا، تو آپ نے حج نہیں فرمایا۔ پھر 9 ہجری میں آپ اسلامی حکومت پوری طرح قائم ہو چکی ہے، تو آپ نے 300 آدمیوں کا قافلہ دے کر صدیق اکبر کو اپنا نائب بنا کر حج کے لیے بھیجا، خود حج نہیں فرمایا چونکہ حج 19 کو آ رہا تھا۔ اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ کس طرح آپ نے تدریجاً اس چیز کو موڑا، عبادت تک پہ صبر فرمایا۔ عبادت میں بھی جلد بازی نہیں، جو فرض ہے، تدریج اور تربیت، اس کے بغیر جو بھی قدم اٹھایا جائے گا، چاہے دنیا کا چاہے دین کا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تدریج اور تربیت، ان دو کے بغیر کوئی بھی قدم دین کا اٹھائیں یا دنیا کا اٹھائیں، ناکام ہو جائے گا۔ طاقت ہاتھ میں آ چکی تھی، مکہ فتح ہو چکا ہے، عرب مسلمان ہو چکا ہے، اگر آپ نافذ کر دیتے کہ بس یہ حج غلط ہے، شریعت قائم ہو چکی ہے، حج اپنی اصل تاریخ میں ہوگا، نہیں کیا کہ شاید کہیں عرب بپھر نہ جائیں، شاید کا سوال تھا۔ 2 سال حج غلط تاریخوں میں ہوا، خاموش۔ تیسرے سال حج آٹومیٹیکلی 9 تاریخ کو آ رہا تھا، غلط تاریخیں صحیح ہوتے 10 ہجری میں حج اپنی اصل جگہ پر آ گیا، تو آپ نے حج کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے خطبے میں اعلان کر دیا کہ اب جو 10 دن بڑھائے جاتے تھے وہ ختم ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ تو آپ کو موقع ہی ایک ملا حج کرنے کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا سال جنگوں میں گزرا، اگلا سال حج کے لیے قافلہ لے کر گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ امن کا زمانہ تھا، 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، کوئی ناغہ نہیں کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 11 برس امن تھا، 11 سال آپ خود حج کا قافلہ لے کر گئے، 12ویں سال آپ شہید ہوئے، اس میں آپ کو روک لیا گیا، نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے بہت کثرت سے حج فرمائے، کتنے کیے کسی کتاب میں گزرا نہیں۔ خلافت آئی تو جنگوں کا زمانہ آ گیا، اور آپ کی زندگی انتہائی دکھ درد بھری داستان ہے، اپنوں سے بھی بے وفائیاں دیکھیں، غیروں سے بھی، تو وہ حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ 20 حج پیدل کیے، 20 حج پیدل کی، کہ اگر مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں کبھی ایک دفعہ بھی اس کے گھر پیدل نہ گیا ہوں کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے، تو 20 حج پیدل کیے۔ تو کوئی اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ جاتا ہے تو اس پہ یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ تو ایم ہی جا رہے ہیں۔ صدر پاکستان آپ کو ہر مہینے بلائے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ؟ نال فوٹو چھکا کے ہوگا کہ میرا ہاتھ لگا ہوا صدر صاحب دے نال، اس اپنے ڈرائنگ روم میں سجاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہر سال بلاتا ہے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اعتراض کی چیز نہیں ہے کہ یہ اس سے یہ کر دو، اس سے وہ کرو۔ حج پہ خرچ کتنا آتا؟ 2-4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، اس سے کتنے کو منصوبے قائم ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جو یہاں خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے یقیناً اور جگہ بھی خرچ کرتا ہوگا، یہ نہیں کہ کسی اور جگہ خرچ نہیں کرتا، اس نے کوئی اشتہار تو نہیں دینا کہ دیکھو بھائی میں یہ خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا اس بارے میں بعض حلقوں میں ایک نادانی پائی جاتی ہے کہ حج جیسے عظیم عمل کو اللہ کے نبی نے کوئی نہیں کیا، یہ جانا ایسی پیسہ ضائع کرنا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ جتنی دفعہ لے عمرے پہ، تابعوا بین الحج والعمرہ، ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو، حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو۔ کیا ہوگا جی؟ ینفیان الفقر والنفاق، یہ 2 چیزیں تم سے دور کر دیں گے، ایک تمہاری منافقت ختم کر دیں گے، ایک تمہارے فقر کو ختم کر دیں گے، تمہارے نفاق کو ختم کر دیں گے۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے رزق دیا، کشادگی دی، اور 5 سال تک وہ اللہ کے گھر نہ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی۔ اسباب بھی ہیں، طاقت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، پھر نہیں جا رہا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ بلائے تو اسے ضرور جانا چاہیے، اور پھر اپنے غریبوں پر بھی خرچ کرے، ناداروں پر بھی خرچ کرے، سب پر خرچ کرے، لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑ بٹھانا یہ بہت نادانی کی بات ہے۔ اللہ کے گھر کی حاضری نبیوں کی تمنا، ہر نبی نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا۔ آدم علیہ السلام نے سینکڑوں حج کیے بیت اللہ،
ہندوستان سے چلتے تھے اور بیت اللہ تک پیدل جاتے تھے اور جا کر اپنے حج فرمایا، یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں کہیں ان کی قبر ہے، حرم کی حدود کے اندر ہی کہیں قبر ہے، اماں کی بھی وہیں اور آدم علیہ السلام کی بھی وہیں قبر ہے بعض اقوال کے مطابق۔ تو جس کو اللہ لے جائے وہ اسے اپنی سعادت سمجھے، اسے اپنی خوشبختی سمجھے۔ پھر حج کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ جو حج کر کے ہم دن تے چھریاں ہور وڈیاں کر لیں دن، تو باقیوں کے ہاتھ میں کون سے چھوٹی چھری، سارے بازار میں بڑے کاپے لے کے لوگ بیٹھے، جس نے حج کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کرنے والا حج نہ کرنے والا جب دکان پہ ہوتے ہیں تو دونوں کے پاس دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی تجارت کو اپنی آخرت کا سبب بناتا ہے، ورنہ مجھے یہ دکھ درد اور گلہ ہے، اس میں حج کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں انسان بگڑا ہوا ہے۔ یا تو حج نہ کرنے والے سارے بہت بڑے دیانتدار ہوتے، ترازو ٹھیک ہوتے تو پھر کو حج کو گلہ دیتا، لیکن یہاں تو حج کرنے والا غیر حج کرنے والا، میرا سارا بازار ہی جھوٹ پہ چلا گیا ہے، بددیانتی پہ ہے، انتہا درجے کے ظلم و ستم پر ہے، تو اس میں نماز کو دوش دینا یا حج کو دوش دینا، دیکھو جی نماز پڑھ کے یہ کر رہے ہیں، داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہیں، حج کر کے یہ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی آدمی حج نہیں کیا ہوا تو اس کے لیے بھی تو بددیانتی اجازت تو نہیں۔ کوئی شیو کراتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز تو نہیں ہوگا۔ ایک میرے دوست نے شیو کرا دی، میں نے کہا شیو کیوں کرائی؟ کہا جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ تو میں نے کہا اب تو 2 گناہ ہو گئے، پہلے 1 کرتے تھے اب 2 ہو گئے۔ وہ لگے بندے 1 سے تو معافی ملی ہوئی تھی، اب 2 اکٹھے کر لی۔ اور جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے تھوڑا ہی ہے، داڑھی ہے تو سچ بولو، داڑھی نہیں تو جھوٹ بولو، اس کا تعلق تو کلمے سے ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو بڑے شرم کی بات ہے، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کرو تو شرم کی بات ہے۔ گناہ اور ثواب، جزا اور سزا، حلال اور حرام کا تعلق پگڑی سے نہیں، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، داڑھی سے نہیں، کلمے سے ہے۔ کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ تیری مان کے چلوں گا، تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا، پھر میں انسان ہوں، کوئی خطا وطا ہو جائے تو معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا۔ تو کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو نہیں اچھالنا چاہیے۔ لو جی انہاں حجاں دا کی فائدہ، انہاں نمازاں دا کی فائدہ۔ میرا اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بندو ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے میں اس کی جزا دے دوں گا، برائی کرو گے میں اس کی سزا دے دوں گا، اور سزا میں کہتا ہے پھر جس کو چاہے معاف کر دوں، لیکن تمہاری نیکی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تمہاری نیکی میں ضائع نہیں کروں گا۔ ہاں بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں۔ حرام کا لقمہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے، لیکن اتنا پھر بھی ضرور ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے کی جو پکڑ تھی وہ نہیں ہو۔ ایک آدمی نے ساری زندگی سود کھایا لیکن نماز نہیں چھوڑی، تو اس کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب کبھی نہیں ہوگا۔ نماز پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ تو نہیں ملے گا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی پکڑ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ حج کیا حرام پیسے سے کیا، اللہ کے نبی نے کہا اس کا اللہ آسمان سے کہتا لا لبیک ولا سعدیک، لیکن حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا، حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا۔ حرام پیسے سے روزہ رکھا اور افطار کیا، روزے کی حاضری لگ گئی، اجر نہیں ملے گا، حاضری لگ گئی۔